گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ جو اللہ کے خوف سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اپنے مزار میں چلے گئے، آج ان کے مزار پر پھولوں کے ڈھیر دھرے ہوئے، لوگ ان کے مزار پر حاضری دے کر اکتساب فیض کرتے ہیں، آج بھی وہ فیض کا دریا لٹاتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہ اب ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، اب تو پوری دنیا پر ان کی سلطنت ہے۔ دنیا سے جانے کو صدیاں گزر گئی لیکن اب بھی ان کی حکومت کا سکہ۔ غریب نواز کو دیکھ لو، ہمارے غوث اعظم کو دیکھ لو، داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لو، رحمہم اللہ اجمعین۔ اور جو دنیا میں بے خوف رہا اللہ سے، وہ بھی دنیا سے گئے، ان کا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ فرعون کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے بھلا؟ یزید کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے؟ اتنے بادشاہ ہیں، بھلے مسلمان تھے وہ، لیکن آج ان کا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ یہ مغلیہ خاندان کے کتنے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں ٹھٹھا میں، کون جاتا ہوں؟ تاریخی آثار کے تحت لوگ چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن جو عقیدت عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ تھوڑی کوئی کرتا ہے۔ ان کی نیت سے لوگ جاتے ہیں، کراچی سے ہزاروں لوگ شاید ہر جمعرات کو جاتے ہوں گے وہاں، حالانکہ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، کہیں کے صدر نہیں تھے، کہیں کے وزیر نہیں تھے، کوئی کرسی ان کے پاس ظاہر ہی نہیں تھی، لیکن ایسی پاورفل کرسی اور ایسی حکومت کے ہزاروں کو کھینچ لیتے، آئے دن اور ٹھٹھا بلا لیتے۔ تو جو دنیا میں اپنے اندر اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کے خوف سے اس کو بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھے گا آخرت میں وہ خوف زدہ کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یوں تو ہر ایک کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، میں نے خوف خدا کی وجہ سے یہ کام کیا اور وہ کام نہیں کیا، ہاں جی بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی اللہ کا خوف آتا ہے، یہ سب کہنے کی باتیں۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ جس کو حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو، کیا وہ کبھی نماز قضا کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ اب اس اللہ کا خوف رکھنے والے کو دیکھو، فجر تو اس کو ملتی نہیں ہے، فجر کے وقت اوندا پڑا رہتا ہے، زور بھی پڑھ لی تو جماعت ملی تو ملی، نہیں تو نہیں ملی، عصر تو جی وہ گاہک بہت زیادہ ہوتے تو مغرب میں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور اگر سیزن آ گیا تو عشاء میں اکٹھی پڑھ لیتے ساری، پھر کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے کو بھی اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ڈر کون سا ہے؟ جن کو ڈر لگتا تھا ان کی تو کیفیات ہی کچھ عجیب و غریب ہوتی تھی، جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ تمہارا دنیاوی سامان اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس توشہ ہوتا ہے، رخت سفر ہوتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ میں نے اس قدر مال و متاع جمع کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے مال کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کل پونجی اور اثاثہ جمع کیا گیا تو بمشکل 15 درہم کی قیمت کا وہ مال تھا، اس کے لیے رو رہے تھے کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا۔ تو بھائیو ان کو خوف خدا تھا، ہم خالی کرتے ہیں باتیں، ہمیں خوف خدا کا ہے، اللہ کرے کہ خوف مل جائے۔ تو اے مال جمع کرنے والوں، آؤ تمہیں قرآن سناؤ، اپنی بات نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ ہمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ گھر کی بات تو نہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کنزول ایمان سے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ اے ڈاکوؤں، اے چوروں، اے اسمگلروں، اے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکانے والوں، اے خیانت کرنے والوں، اے دوسروں کا مال دبانے والوں، اے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں، اے مسالے میں بھوسا ملانے والوں،
یاد رکھو اے مال جوڑنے والوں، بینک بیلنس بنانے والوں، تمہارے پروردگار کا سچا کلام تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں۔ کتنے مالدار اس دنیا سے حرام کا مال جمع کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کتنے ویڈیو گیمز کی دکانیں اپنے بچوں کو لگا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا ان کے مال نے ان کو موت سے بچا لیا؟ کیا ان کے مال نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا؟ کیا ان کے مال حرام نے سانپ اور بچھوؤں کا راستہ قبر میں بند کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم کے اس طبقے میں، اس شعبے میں اس کو ڈالا جائے گا جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تو نے کیا جانا کہ کیا روندنے والی؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ جل جلالہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے مال گن کر رکھا، جس نے مال کو جوڑا اپنی زندگی کا مقصد وحید، جس نے جمع مال کو سمجھا، جیسے عام لوگوں کا یہی نعرہ ہے، کھاؤ پیو کماؤ اور جان بناؤ، یہی عام نعرہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی یہ پڑھ لکھ لے، نوکری کرے، مال کمائے، ماں باپ کی بلا سے کہ یہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، یہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے۔ رزق حلال کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ ضروری ہے۔ نذرانے پر پلنا یا شکرانوں پر پلنا یہ مذہب نہیں سکھاتا۔ رزق حلال کے لیے کوشش کرے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، بلکہ حدیث طبرانی شریف کی حدیث ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال روزی حاصل کرنا یہ واجب ہے، اس سے منع نہیں۔ لیکن جو صرف دنیا طلبی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو ہر وقت ہائے دنیا ہوئے دنیا، ہر وقت جو دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، اس کی مذمت ہے کہ حصول دنیا کی خاطر جو ایمان برباد کر بیٹھے گا وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، اور آگ میں وہ بند کر دیا جائے گا، اور آگ ان کے دلوں پر چڑھ جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن سنایا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فیصلہ کر لو، اگر یہاں اللہ سے ڈرنا ہے تو یہاں بھی ڈر لو، کہ جو یہاں ڈر لے گا تو قیامت کے ڈر سے وہ بے خوف ہو جائے گا، اور جہاں نہیں ڈرے گا تو وہاں پھنس جائے گا۔ تو ان باتوں میں مت رہو، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کبھی ہماری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا؟ تو جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی خیانت کر سکتا ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا رشوت کا لین دین کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بد نگاہی کا مرتکب ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا گانے باجے سن سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا داڑھی منڈا سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا دوسروں کے حقوق پائمال کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا یتیموں کی جیب پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیا وہ ملاوٹ کر سکتا ہے، کیا وہ کسی کو فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، کیا وہ کسی کا دل دکھا سکتا ہے؟
हरगिज नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान में इरशाद है, और मुझ ही से डरो। लेकिन अफसोस कि अल्लाह का खौफ अगर रहा भी तो जबान की नोक पर रहा। जबान से कह दिया जाता है कि हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वालों का तो मेरे भाइयों अंदाज ही कुछ और होता है, उसका तो अखलाक ही कुछ और होता है। जो अल्लाह का खौफ रखने वाला होता है वो तो उसका रंग पीला पड़ जाता है, वो दुबला पतला होता है, उससे तो खाया भी नहीं जाता। सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस कदर खौफ तारी होता था कि पानी का प्याला जब ये पीने के लिए लेते थे और जब इन पर खौफ की कैफियत तारी होती थी तो इस कदर टप टप आंसू गिरते थे कि प्याला अगर अधूरा होता तो वो छलक जाता था। एक मर्तबे यही अल्लाह के सच्चे नबी दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलबे खौफे खुदाबंदी की वजह से सजदे में गए और 40 दिन तक मुसलसल सजदे में रोते रहे। इतने आंसू बहे कि उन आंसुओं की नमी की वजह से घास उग गई जमीन पर। और जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दाऊद क्या बात है, क्या तू भूखा है कि तुझे खाना दिया जाए, क्या तुझे कपड़े पहनने की जरूरत है, इतना क्यों रोता है? तो फिर आप चीखे मार मार कर रोने लगे, ढाड़े मार मार के रोने, और मतलब खौफ का गलबा पर। हालांकि ये अल्लाह के नबी, इन्हें खौफ किस बात, लेकिन ये अल्लाह का खौफ जिसको जितना इल्म ज्यादा होता है उसको खौफ ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से उसके खौफ की नेमत मांगते रहना चाहिए और उससे डरते रहना चाहिए कि उसका खौफ अगर किसी खुशनसीब को ईमान से नसीब हो गया, उसके खौफ का कोई जर्रा अगर किसी को नसीब हो गया तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह के खौफ की बड़ी फजीलत है मेरे प्यारे भाइयों। मजीद हदीसों में आता है कि जो कोई अल्लाह से डरे तमाम मखलूक उससे डरेगी, और जो कोई अल्लाह से नहीं डरेगा तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक का डर उसके दिल में डाल देगा। ये हदीस भी माशाअल्लाह बिल्कुल तजर्बे की बात है कि जो लोग अल्लाह से डरते रहे उनके वाकयात उठाकर देखें आप, वो किसी से नहीं डरते थे। शेबान राई रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह काफिला लेकर गुजर रही है, भी बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए, शेबान राई भी उसमें शरीक हो गए, और आगे जंगल में गुजरते हुए ऐसा तंग रास्ता आया कि कोई रास्ता नहीं था। वहां एक घाटी थी, 2 पहाड़ मिल रहे थे, और उसके बिल्कुल सिरे पर एक शेर बैठा हुआ था। तब काफिला सारा ठिठक कर खड़ा हो गया और कोई रास्ता नहीं, और ये शेर खड़ा, ये जाने कैसे दे, अब जाए कौन, हिम्मत किसकी? तो शेबान राई रहमतुल्लाह अलैह जो वलीउल्लाह थे और अल्लाह का खौफ इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, लिहाजा बेखौफ होकर, निडर होकर आप उस शेर की तरफ बढ़ गए। और लोगों की हैरत की उस वक्त इंतहा न रही कि इस अल्लाह के वली ने उस शेर का कान पकड़ा और कान पकड़ के खड़ा किया, कान पकड़ के खड़ा किया और उसको यूं धकेला जिस तरह हम बकरी के बच्चे को धकेल दे, यूं जो धकेला तो वो शेर दुम हिलाता हुआ भाग गया और काफिला गुजर गया। तो आपने देखा कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो वो किसी से डरता नहीं। हाँ, शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा सामने जब नबी का गुलाम आ गया। कि हकीकी गुलाम वही है कि जिसका दिल खौफे खुदा से और इश्क़े मुस्तफा से सरशार हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुनाहों से मुझको बचा